بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 308 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دوسری قراءت کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والصفق والسبق والصفح والشن سے شروع ہوتی ہے۔ در حقیقت آج کے سبق میں ہم دو طرح سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو یسفک الدماء جو ہم نے پڑھا گزشتہ درس میں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے جواب عرض کیا کہ مالک تو کیا زمین میں ان کو خلیفہ بنانے لگا ہے جو اس میں فساد کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون کو بہائیں گے۔ تو اس پر جو ہے وہ یسفک الدماء میں جو یسفک لفظ ہے مضارع کا، واحد مذکر غائب کا، تو یہ چونکہ سفکن سے مشتق ہے اور سفکن مصدر ہے، تو سفکن کے معنی کیا ہیں؟ اب اس سے ملتے جلتے معنی والے کچھ تین اور الفاظ مصنف نے ذکر کیے، اور ان چاروں کے مابین جو معنی میں فرق ہے اس کو ذکر کیا۔ تو یہ کس کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں اس کی تفصیل کو اولاً ہم پڑھیں گے، اور ثانیاً یہ کہ یسفک کی ایک دوسری قرات جو بصیغہ مجہول ہے وہ بھی ہے، اور پھر ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ جو عائد ہے ضمیر جو ہے وہ کدھر لوٹ رہی، اور فاعل اور نائب فاعل کا پھر جو تعلق ہے وہ کیسے رہے گا۔ تو اس تفصیل کو بھی ہم آج کے سبق میں سمجھیں گے۔ تو بلا تاخیر ہم سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی جانب بڑھتے ہیں، پھر اس کی باقاعدہ وضاحت بھی کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والصفق والسبق والصفح والشن انواع من الصب، کہتے ہیں کہ صفق ہو، سبق ہو، صفح ہو اور شن ہو، یہ چاروں مصادر سب کے معنی سے ہی مختلف متقارب المعنی اقسام ہیں۔ فالصفق یقال فی الدم والدمع، صفق کا جو لفظ ہے یہ بولا جاتا ہے خون کے بہانے میں اور آنسوؤں کے بہانے میں۔ والسبق فی الجواہر المذابۃ، اور جو سبق کا لفظ ہے تو یہ پگھلائے ہوئے جواہرات کو انڈھیلنے میں بہانے میں استعمال ہوتا ہے۔ والصفح فی الصب من اعلی، اور جو لفظ صفح ہے تو یہ اوپر سے نیچے بہانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ والشن فی الصب من فم القربۃ ونحوها، اور جو شن ہے تو یہ کسی برتن کے منہ سے کسی چیز کو بہانے میں جیسے کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ السَّنُّ، ایسی ہی سن کا جو اطلاق ہے یا شن کا یہ بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ وَقُرِئَ يُسْفَكُ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، اور ایک قراءت میں یسفق مبنی للمفعول یعنی مجہول صورت پر اس کو پڑھا گیا ہے۔ فیکون الراجع الی من سواء جعل موصولا او موصوفا محذوفا، تو پس پھر من کی طرف جو راجع ہوگا، اب برابر ہے کہ وہ خواہ من کو آپ موصولہ قرار دیں یا موصوفہ قرار دیں، تو اس صورت میں من کی جانب لوٹنے والی وہ ضمیر محذوف ہوگی، اور وہ ضمیر کیا ہوگی؟ ای
یسفک الدماء فیہم، یعنی کہ وہ کہ جن میں خون بہایا جائے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سفکن لفظ آیا ہے یعنی یسفک الدماء، اس کا مصدر ہے سفکن، تو یہ جو بحث ہے ہماری اسی مصدر سے متعلق ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں جی کہ 4 مصدر ہیں جو متقارب المعنی ہیں، یعنی جن کے معنی بڑے قریب ہیں اور ان میں بہت ہی معمولی سا فرق ہے۔ وہ 4 مصدر، نمبر 1 سفکن، نمبر 2 سبکن، نمبر 3 صفح، نمبر 4 شنن۔ اب یہ چاروں کے چاروں مصادر کے جو معانی ہیں وہ سب ان کے معنی میں مشترک ہیں۔ سبن یہ انڈیلنا، گالنا اور اسی طرح یہ بہانا اس معنی میں چونکہ استعمال ہوتا ہے، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ چاروں کے چاروں مصادر میں بہاؤ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اب فرق صرف معمولی سی بیچ میں قیدوں کا ہے، گویا کہ صبن ایک لفظ عام ہے اور یہ چاروں اس کے خصوصی افراد ہیں، یا پھر یوں کہیں کہ صبن ایک جنس مشترک ہے اور یہ چاروں اس کی انواع ہیں، کیونکہ وہ مین جڑ ہے۔ مطلق صبن کا معنی مطلق بہاؤ کے ہے، جبکہ یہ جو انواع ہیں یہ مخصوص قسم کے بہاؤ کو شامل ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے جو صبن ہے یہ ایک جنس کی مانند ہو گیا اور یہ جو ہے عام لفظ کی مانند ہو گیا۔ اب اس کی مثال اگر میں دوں تو وہ یوں سمجھیں کہ جب لفظ جامعہ کا اطلاق بولیں گے تو وہ اپنی 4 دیواری کے اندر سارے کمروں پر مشتمل ہوگا، لیکن آپ جب کسی کمرے کا مخصوص نام لیں گے تو وہ پوری جامعہ کی بلڈنگ کو شامل نہ ہوگا، وہ ایک مخصوص بلڈنگ کے حصے پر مشتمل ہوگا۔ تو ایسے ہی جو صبن ہے اس کے اندر جو بہاؤ کے معنی ہیں وہ علی الاطلاق ہیں، خواہ وہ بہاؤ کسی بھی طرح کا ہو۔ اب وہ جتنی بھی اس کی انواع ہیں، سفکن ہو، سبکن ہو، صفحن ہو، شنن ہو یا سنن ہو، یہ ساری کو اس کا شمول وہ بحیثیت اطلاق ممکن ہے، لیکن جب آپ صرف سبکن سے معنی لیں یا صفحن سے لیں تو پھر اس میں سبن والا معنی بھی مطلقاً آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو پس سبن کے معنی ہے مطلقاً بہانا، خواہ وہ بہانا کسی بھی چیز کو بہایا جائے اور کسی بھی طریقے سے بہایا جائے، جبکہ سفکن کے معنی ہے آنسو یا خون کا بہانا۔ اب یہ خاص قسم ہوئی آنسو یا خون کا بہانا، اب یہ کسی اور بہاؤ کو شامل نہیں ہوگا۔ اور دوسری قسم سبکن ہے، اس کا معنی ہے پگھلائی ہوئی دانتوں کا بہانا۔ فی الجواہر المذابتی کا مصنف نے بولا پگھلائی ہوئی دانتوں کا بہانا۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ صفحن ہے اور اس کا معنی ہے اوپر سے بہانا۔ تو ظاہر ہے ہر ایک قسم میں کچھ نہ کچھ قید آ جاتی ہے اور اس کو خاص کرتی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر چوتھی قسم شنن ہے، یہ برابر سے ایک برتن سے دوسرے برتن میں بہانا، اونڈیلنا، جیسے مشکیزے وغیرہ سے گلاس میں یا اسی طرح جگ وغیرہ سے گلاس میں بہانا۔ اچھا، قاضی صاحب نے فرمایا کہ سنن یعنی سین کے ساتھ بھی اسی معنی میں ہے جو معنی شین کے ساتھ ہیں۔ اچھا، بعضوں نے یہاں دونوں میں تھوڑا سا فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں شین میں قوت کے ساتھ اونڈیلنے کا معنی ہے اور سین کی صورت میں آہستہ اور نرمی سے اونڈیلنے کے معنی موجود ہیں۔ اچھا، وقرئ یسوق سے، یہ یسوق میں دوسری قرات کا ذکر ہے۔ پہلی قرات صیغہ معروف کے ساتھ ہے، اس صورت میں یسبق کے ضمیر کا جو ضمیر فاعل ہے وہ من کی طرف راجع ہوگی کہ من یسبق الدماء، اور دوسری قرات صیغہ مجہول کے ساتھ ہے اور اس صورت میں نائب فاعل جو ہے وہ دمن کا لفظ ہوگا، تو بس من کی جانب لوٹنے کے لیے یسبق میں کوئی ضمیر پھر نہیں ہوگی۔ حالانکہ ضمیر عائد کو ہونا ضروری ہے، خواہ وہ من موصولہ کو قرار دے کر یسبق کو اس کا صلہ قرار دیا جائے، خواہ من کو موصوفہ قرار دے کر یسبق کو اس کی صفت قرار دیا جائے،
کیونکہ جملہ خاص صلہ واقع ہو یا صفت ہو، اس میں ایک ضمیر کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے جو موصول یا موصوف کی طرف راجع ہوتی ہو۔ تو اب پھر یہاں ضمیر کون سی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری قرات کی صورت میں جو عائد ہے ضمیر وہ محذوف ہوگا اور وہ فیہم ہے۔ یہ ضمیر جو جمع ہے یہ من کی جانب اس کے معنی جمعی کے لحاظ سے وہ لوٹے گی، اور پھر اس کی تقدیری بات یہ ہوگی کہ یسفک الدماء فیہم، یعنی کہ اے اللہ آپ اس کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے کہ یا ان انسانوں کو کہ یسفک الدماء فیہم کہ جن میں خون بہایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اس کے وہ جو کنفیوژن تھی وہ دور ہوگی۔ یہ طلبہ کرام یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت، اس کو آپ اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ یسفک کس سے مشتق ہے، اس کے ہمنانہ جو قریبی الفاظ ہیں وہ بھی 2-3 ذکر کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ یسفک کو پڑھنے کی صورت میں نائب فاعل کون ہوگا، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔